السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بیان القرآن میں کروں گی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 94 ہے، کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی کہ تمہارے لیے جنت مخصوص یعنی ریزرو ہو چکی ہے اور تم مرتے ہی جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ اگر تمہیں جنت میں داخل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے پھر تو دنیا میں رہنا تم پر گراں ہونا چاہیے۔ یہاں تو بہت سی تکلیفیں ہیں، یہاں تو انسان کو بڑی مشقت اور شدید کوفت اٹھانی پڑتی ہے۔ جس شخص کو یقین ہو کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی ہے اور وہاں میرا مقام جنت میں ہے تو اسے یہ زندگی ایسٹ نہیں بلکہ لائبلٹی معلوم ہونی چاہیے۔ اسے تو دنیا قید خانہ نظر آنی چاہیے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر کسی شخص کا آخرت پر ایمان ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ خلوص پر مبنی ہے نہ کہ دھوکے بازی پر، تو اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ اسے دنیا میں زیادہ دیر تک زندہ رہنے کی آرزو تو نہ ہو۔ اس کا جائزہ ہر شخص خود لگا سکتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سورہ قیامہ میں ہے کہ بلکہ آدمی اپنے لیے آپ دلیل ہے، یعنی اپنے نفس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے اور ہر انسان خوب معلوم ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ آپ کا دل آپ کو بتا دے گا کہ آپ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں یا آپ کا معاملہ خلوص اور اخلاص پر مبنی ہے۔ اگر واقعتاً خلوص اور اخلاص والا معاملہ ہے تو پھر تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جس کا نقشہ اس حدیث نبوی میں کھینچا گیا ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ گویا تم اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ پھر تو یہ دنیا باغ نہیں قید خانہ نظر آنی چاہیے جس میں انسان مجبوراً رہتا ہے۔ پھر زاویہ نگاہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، لہٰذا ایک معین مدت کے لیے یہاں رہنا ہے اور جو ذمہ داریاں اس کی طرف عائد کی گئی ہیں وہ ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر یہاں رہنے کی خواہش دل میں موجود ہے پھر یا تو آخرت پر ایمان نہیں ہے یا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص اور اخلاص پر مبنی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 95 ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور یہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہر شخص خوب معلوم ہے کہ میں نے کیا کمائی کی ہے، کیا آگے بھیجا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو سے بخوبی واقف ہے۔ تو یہ تھی آج کی آیتیں، انشاءاللہ منڈے کو آگے پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔